طلاق کا مسئلہ ہے، اس میں کیا ہے، آپ غور نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نہیں بن رہی ہے، معاملہ ختم کر لیا جا سکتا ہے نا۔ آج حالات یہ ہیں کہ اتنے اختلافات کو بڑھایا گیا، یعنی قرآن و سنت کی طرف نہیں آئے لوگ، اور لوگوں نے مل کر کے اختلاف کو بڑھایا۔ وہ انہوں نے ان سے بتایا، انہوں نے ان سے بتایا، انہوں نے تھوڑا سا نمک مرچ اس میں لگا دیا ہے، لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی، معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ لڑکی رہنے کو تیار نہیں، لڑکا رکھنے کو تیار نہیں، یہ بلانے کو تیار نہیں، وہ آنے کو تیار نہیں، وہ اپنے میکے میں بیٹھی، یہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اس کے باوجود حل ہی نہیں۔ یہ بھی لٹکے ہوئے ہیں، وہ بھی لٹکی ہوئی ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرا لیجئے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول ہے۔ لیکن لوگ کرتے نہیں، وہ الگ سے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کرنے کے آتے ہیں۔ نعوذ باللہ، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی کسی بھی مجلس میں فیصلہ کرنے بیٹھے تو اپنے من سے فیصلہ مت کیجیے گا، مت کیجیے گا، مت کیجیے گا، اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بہت ہم لسٹیں بنوا لیتے ہیں، ان کو یہ دے دو، ان کو وہ دے دو، ہم نے اتنا خرچ کیا تھا، انہوں نے اتنا خرچ کیا تھا، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا۔ کیوں ایسا ہے؟ آؤ اللہ اس کے رسول کی جانب، پھر چلو کورٹ کی طرف چلتے ہیں، وہاں وکیل صاحب سے اپنا ہم پیپر بنوائیں گے، اور جب پیپر بنتا ہے یا معاملہ مقدمہ بنتا ہے تو کیا صرف سچی بات لکھی جاتی ہے؟ شوہر نے اتنا کہا تو یہی لکھی جاتی ہے؟ ایک مرتبہ بھی طلاق دیتا ہے تو 3 مرتبہ اور لکھا جاتا ہے، کیوں؟ پتہ ہے کہ یہاں کی عدالت کیا کہے گی، اور کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود یہ کیا آئے گا، انہوں نے ایسا کیا، جہیز مانگ رہے، بیچارہ جہیز لیا نہیں، اس پر الزام لگا رہا جا رہا ہے کہ جہیز مانگ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ دنیاوی عدالت ہے، وہاں پکڑے جاؤ گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال میں باتوں کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا کوئی بھی اختلاف ہو، نماز کا ہے، عقیدے کا ہے، آپسی لین دین کا ہے، شادی بیاہ کا ہے، نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، میاں بیوی کا ہے، بھائی بہنوں کا ہے، کسی بھی قسم کے اختلاف ہے، مسجد کا ہے، مدرسے کا ہے، جمعیت کا ہے، جماعت کا ہے، تمام تر اختلاف کو لے چلو، اللہ اس کے رسول کی عدالت میں رکھو، انشاءاللہ آپ کے لیے، ہم تمام کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، مال کی حفاظت ہوگی، جان کی حفاظت ہوگی، عدالت کا بھی وقت بچائے گا، اور سب سے بڑی چیز عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، اسی ممبئی کے اندر ایک خاتون، مسلم خاتون ہے، اور کسی ایڈوکیٹ کے پاس اپنا مقدمہ لے کے درج کرائی ہوئی ہیں، ان کے پاس فیس دینے کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس فیس دینے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک غیرت مند مسلمانوں، تم سے اتنی بات کہہ کے جا رہا ہوں، اگر دل آپ کا مضبوط ہے، ایمان والے ہو، غیرت مند ہو، ایک جملہ سن کر کے جاؤ کہ وہ عورت اپنی فیس کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتی ہے۔ کاش کہ وہ اللہ اس کے رسول کی جانب آ جاتی تو عزت بھی بچتی، اور آبرو بھی بچتی، اور مال بھی بچتا، ایمان بھی بچتا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ رب العالمین ہم تمام کو اس طرح کے معاملات میں، اختلافات میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو حل کرانے کی توفیق عطا فرما، اور ہر اعتبار سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک بار تمام کا شکر گزار ہوں کہ ایسے موقع پر، اس اہم موقع پر الحمدللہ آپ نے ہماری بات کو سماعت فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔